من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام إن للعباس منزلة يغبطها جميع الشهداء يوم القيامة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات خالق کائنات سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات سیدہ کونین کے صدقے بانیان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں ان کا شیعہ و انصار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور یوسف زہرا کے جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امام علی مقام فرما رہے ہیں اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنْزَلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعَ الشُّهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں امام کہ میرے چچا عباس کا اللہ کے نزدیک وہ مقام ہے کہ جس مقام پر دنیا کے تمام شہداء رش کریں گے قیامت والے دن۔ اتنا عظیم مقام ہے میرے چچا عباس کا۔ اب مولا کے فضائل اور مصائب بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس مجلس عباس کا بھی کی کوئی فضیلت پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ کتاب کا نام ملاقات بے امام زمانہ، جس کا ترجمہ اردو میں بھی آ چکا ہے، اس میں ایک عارف عالم دین کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ ان عالم دین نے حج کا ارادہ کیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے حج کا ارادہ کیا، میری نیت یہ تھی کہ اللہ میرے اس حج کو بھی قبول کرے اور اس حج کے عظیم رستے میں مجھے اپنی امام زمانہ کا دیدار بھی کروائے، اور دعا گو ہوں کہ بار الہا ہمیں جلد از جلد امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ زیارت کا مقصد یہ تھا کہ میں امام سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یا امام، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ عطا کریں کہ جو میں مومنین تک پہنچا سکوں کہ مومنین کے
مصیبتوں اور مسائل اور حاجات پوری ہو سکے۔ تو فرماتے ہیں میں عازم حج ہوا، راستے میں اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھی کہ مجھے امام اپنی زیارت کرائیں۔ امام کی زیارت ہوئی، جب امام نے زیارت کروائی تو فرمایا اے عالم دین، تم مجھ سے یہ بھی چاہتے تھے کہ میں تمہیں کوئی نسخہ عطا کروں، تو سنو وہ عظیم نسخہ یہ ہے۔ جانا عرفات میں جو حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، جانا جب میدان عرفات میں پہنچو تو وہاں پر ایک اعلان کروانا کہ میں آج رات اس میدان عرفات میں ایک مجلس کا انعقاد کر رہا ہوں، اور مجلس پڑھنے والے سے یہ کہنا کہ آپ نے مجلس عباس پر پڑھنی ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجلس کا موضوع مولا عباس علیہ السلام ہونے چاہیے۔ تو یہ عالم دین کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، فرمایا یا امام، آپ کے جد حسین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے، لیکن آپ تاکیداً یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں جو مجلس کروانی ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کے نام کی ہونی چاہیے، اور ذاکر اور عالم دین کو کہنا کہ اس مجلس میں عباس کے فضائل بھی پڑھیں اور عباس کے مصائب بھی پڑھیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے علت پوچھی یا امام وجہ کیا ہے، اتنی تاکید سے آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے عالم دین یاد رکھ لے، جب دنیا میں کسی کونے پر بھی کوئی بندہ عباس کی مجلس میں آ جائے اور مولا عباس کی فضیلت پر خوش بھی ہو اور ان کی مصیبت پر گریہ بھی کرے، تو امام علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ تمام ہستیاں مجھے حکم دیتی ہیں، مجھ مہدی کو یہ حکم دیتی ہیں کہ اے مہدی جا اس مجلس میں، اور اس مجلس میں جا کر جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں جو عباس کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں، عباس کی مصیبت پر گریہ کر رہے ہیں، ان کی حاجتوں کو لکھ اور ابھی فرشتوں کو حکم دے کہ جائیں، ابھی یہ عزادار اپنے فرش عزا سے نہ اٹھیں، ان کی تمام مصیبتوں کو ختم کر دے، ایمان نعرہ حیدری، ان کی تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دے اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دو۔ تو عالم دین فرماتے ہیں کہ میں آیا عرفات میں اعلان کیا، امام کے حکم کے مطابق مجلس عباس کا انعقاد کیا، عالم دین کو بھی کہا کہ آپ نے مولا عباس کے فضائل اور مصائب پڑھنے ہیں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ واقعی امام علیہ السلام اس مجلس میں تشریف لائے۔ جب مجلس کا اختتام ہوا تو امام ایک ایسی خاتون کی طرف بڑھے کہ جو ویل چیئر کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، معذور تھی ٹانگوں سے۔ تو امام نے فرمایا کہ اے خاتون، تو عباس کی مجلس میں آ کر ابھی بھی معذور بیٹھی ہے؟ آئی تو عباس کی مجلس میں ہے اور ابھی تک تو معذور بیٹھی ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں ابھی تک اس مجلس سے شفا یاب نہیں ہوئی۔ تو امام نے فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنی ٹانگوں پر اٹھ کھڑی ہو۔ تو عالم دین فرماتے ہیں امام کا حکم دینا تھا، وہ خاتون اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہوگی۔ اور اسی لیے یہ امام مولا عباس علیہ السلام کی مصیبت اور فضیلت کو ذکر کرنے کا مقصد ہی ہے۔ یہ واقعہ پڑھا میں نے جب، تو میں نے کہا کہ ضرور آج کی مجلس میں مولا عباس کا ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارے مسائل بہت ہیں اس مجلس کے صدقے میں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور امام اس مجلس میں آئیں گے، اور ہماری سب سے بڑی دعا یا امام اگر آپ اس مجلس میں آ چکے ہیں، ہمیں یہ سعادت بخش چکے ہیں، تو امام سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ آپ اپنا دیدار کروائیے اور اپنا ظہور جلد کیجئے تاکہ ہم قاتلان امام حسین سے بدلہ لے سکیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بار محمد وآل محمد۔ عزاداران امام حسین، یہ تھا مجلس عباس علیہ السلام کا مقام۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں عباس۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جس ہستی کی اس دنیا میں آمد کے لیے مولا علی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہیں عباس۔ کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیے بار محمد وآل محمد، کی شہادت کے بعد
مولا علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے فرمایا کہ اے عقیل، میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق ایک باوفا اور بہادر قبیلے سے ہو، کیونکہ جناب عقیل جو ہیں وہ علم انساب کے ماہر تھے۔ کہا بھیا عقیل جائیے عرب میں دیکھیے کہ کون سا قبیلہ باوفا اور بہادر قبیلہ ہے۔ تو جناب عقیل عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین، دنیا میں اس عرب کے اس عالم میں بنو ہاشم کے بعد جو سب سے بہادر اور باوفا قبیلہ ہے وہ قبیلہ بنو کلاب ہے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، وہاں سے کسی خاتون کا میرے لیے خواستگاری کیجئے، رشتہ مانگیے۔ جناب عقیل آئے۔ عزیزو دیکھو یہاں سے آل محمد کے در سے ایک سبق ملتا ہے۔ اب امیر المومنین اس بات کے محتاج نہیں تھے کہ جناب عقیل کو کہتے کہ جائیے فلاں قبیلے میں میرے کسی خاتون کے لیے خواستگاری کیجئے، لیکن بتانا یہ چاہتے تھے کہ اے لوگو، جب بھی تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، ہمیں سکھا رہے تھے، تو اس میدان اور اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جاؤ۔ اب مولا سکھا رہے تھے کہ جناب عقیل علم انساب کے ماہر ہیں، تم جاؤ۔ جناب عقیل کو حکم دیا کہ جائیے اور جا کر کسی خاتون کے لیے میرا رشتہ مانگیے۔ آئے ہیں جناب عقیل، مختصر کروں، جناب حزام جو کہ جناب فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی کہ والد گرامی قدر ہیں، ان کے پاس پہنچے۔ یہ قبیلے کے سردار تھے جناب حزام۔ آ کر فرماتے ہیں جناب عقیل کہ اے حزام، میں آپ کے قبیلے سے اپنے ایک قبیلے کے مرد کا رشتہ چاہتا ہوں۔ جب جناب حزام نے سنا تو بڑی خوشی محسوس کی، لیکن پھر بھی پوچھا کہ آپ کس مرد کے لیے رشتہ چاہتے ہیں؟ تو جناب عقیل نے بڑے فخر سے کہا کہ مجھے امیر المؤمنین ید اللہ الغالب نے آپ کے خاندان میں رشتے کے لیے بھیجا ہے۔ تو جناب حزام نے بڑے فخر سے کہا، فرماتے ہیں جناب حزام کہ اے جناب عقیل، اگر یہ بات تھی تو آپ مجھے حکم کرتے، میں آپ کے گھر پر چلا آتا۔ اگر امیر المومنین کے لیے رشتہ درکار تھا تو آپ مجھے حکم فرماتے، میں خود چلا آتا۔ اور فرمایا اس کے بعد کہ یا عقیل، میں شرف میں کروں، اس بات پر میں شرف کرتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کی کوئی خاتون علی کے گھر میں کنیز بن کر جائے گی۔ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں گھر جا کر اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کر لوں۔ میں تو راضی ہوں، لیکن میں بی بی فاطمہ ام البنین کی والدہ سے پوچھ لوں کہ آیا وہ بھی راضی ہیں۔ آئے بڑے پہنچے ہیں گھر۔ فرماتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ بی بی فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا اپنی والدہ گرامی قدر کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی ہیں اور فرما رہی ہیں، یا والدہ ماجدہ، آج رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ خواب یہ تھا کہ میں دیکھتی ہوں کھلا آسمان ہے، چاند اور تارے چمک رہے ہیں آسمان پر۔ اتنے میں دیکھتی ہوں کہ چاند آدھا ٹوٹ کر میری گود میں آ گرتا ہے۔ ابھی یہ حیرت ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ 3 تارے بھی چاند کے ساتھ والے گر کر میری گود میں آ گرے۔ تو میں اس وقت سے پریشان ہوں، آپ اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیجئے۔ تو جناب فاطمہ کی والدہ گرامی فرماتی ہیں کہ بیٹا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے یہ شرف بخشے گا، تیری شادی عرب کے ایک عظیم خاندان میں ہوگی، اور اس کے علاوہ اللہ تجھے یہ شرف بخشے گا کہ اللہ تجھے چاند جیسا خوبصورت بیٹا عطا کرے گا۔ اب صلوات پڑھیے بار محمد والے۔ اللہ تجھے چاند سا بیٹا عطا کرے گا اور ساتھ ساتھ تاروں جیسے حسین 3 بیٹے بھی دے گا۔ آگے وہ وقت آئی ہیں بی بی ام البنین زوجہ کی حیثیت سے مولا علی کے در پر پہنچی ہیں۔ در پر تو سب سے پہلے بی بی ام البنین نے کام یہ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی دہلیز کو بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد
گھر میں تشریف لائیں اور فرماتے ہیں روایات کے اندر ملتا ہے کہ بی بی نے پوری زندگی جب اس گھر میں چلی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر چلا کرتی تھی۔ تو کسی نے پوچھا یا فاطمہ آپ تو جوان ہیں، آپ دیوار کا سہارا لے کر کیوں چلتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں مجھ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اگر اس صحن کے درمیان چلوں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جہاں بی بی فاطمہ تو زہرا کا قدم ہو وہاں مجھ فاطمہ کا قدم آئے، مجھے یہ فاطمہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور عزیزو، ایک دن یہی بی بی مولا علی علیہ السلام سے فرماتی ہیں یا علی آج کے بعد آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ بلائیے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں فاطمہ، کیا دنیا میں فاطمہ سے بڑھ کر بھی کوئی حسین نام ہے؟ میں تجھے فاطمہ کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فرماتی ہیں یا علی جب آپ فاطمہ کہہ کر مجھے بلاتے ہیں تو امام حسن اور امام حسین اور بی بی زہرا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے پر ایک خاص قسم کی پریشانی میں دیکھتی ہوں، اور مجھ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان سادات کے چہروں پر میں پریشانی بھی دیکھ سکوں۔ اور اسی بی بی کی گود پر آئے ہیں مولا عباس۔ جو ہی مولا عباس کی ولادت ہوئی، مولا امیر مسجد سے گھر تشریف آئے، مولا عباس کو ہاتھوں پر لیا، ہاتھوں پر لینے کے بعد سب سے پہلے مولا نے جناب عباس کے بازوؤں پر بوسہ دیا۔ عزیزو، بس 2 امتحان مولا عباس کے پڑھنے ہیں۔ بچپن میں مولا علی نے جناب عباس کو بلایا، بیٹا عباس ادھر آئے ہیں۔ مولا سلام کیا، سلام کے بعد مولا امیر فرماتے ہیں عباس پڑھیے 1۔ مولا نے پڑھا 1۔ مولا امیر فرماتے ہیں بیٹا پڑھیے 2۔ مولا عباس 2 نہیں پڑھتے۔ کہا بیٹا 1 تو پڑھ لیا، اب 2 بھی پڑھ دیجئے۔ مولا نے پھر کہا بیٹا پڑھو 1، پڑھا 1۔ کہا بیٹا پڑھو 2۔ مولا عباس 2 نہیں پڑھتے۔ پوچھا مولا امیر نے بیٹا وجہ کیا ہے، تو 2 کیوں نہیں پڑھ رہا؟ تو مولا عباس فرماتے ہیں اے بابا جان، جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو جائے اس زبان سے کبھی دوسرا نہیں نکلتا۔ تو مولا نے مولا عباس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا سلامت رہو میرے توحید شناس بیٹا، سلامت رہو، دعا دی۔ اور دوسرا امتحان بی بی ام البنین نے لیا، بلایا مولا عباس کو، کہا بیٹا عباس جب دیکھتی ہوں آپ حسین کے پیچھے پیچھے ہوتے ہو، جہاں حسین جاتے ہیں وہاں تم چلے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا اماں جان حسین میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں بیٹا اگر یہ ہے کہ حسین آپ کے آقا ہیں اور آپ ان کے غلام ہیں تو اتنا بتا دیجئے کہ تیرے آقا حسین نے تجھے کتنی قیمت میں خریدا ہے۔ عزیزو سنیں گا، بڑا پیارا جواب دیا مولا عباس نے۔ فرماتے ہیں اماں جان اس سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اس ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ اتنا بتا دیجئے کہ کتنی قیمت میں آپ کو بی بی زہرا نے خریدا ہے، اتنی قیمت میں ہی حسین نے مجھ عباس کو خریدا ہے۔ اتنا بتا دیجئے کہ کتنی قیمت میں بی بی زہرا نے آپ کو خریدا ہے۔ اب یہ عباس امامت اور عصمت کے درمیان پلے بڑھے، چلا ہے یہ قافلہ 28 رجب کو پہنچے ہیں مکہ میں۔ مولا عباس کو خبر ملی کہ یزید نے حاجیوں کی صورت میں مولا حسین علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ آئے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہوئے، بسم اللہ، اور ایک خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے۔ کہا فرماتے ہیں حمد ہے اس خالق کی کہ جس نے اس کعبہ کو فضیلت دی ہے میرے آقا حسین کے والد کے آمد کی وجہ سے، کہ یہ پہلے بت خانہ تھا لیکن حسین کے بابا جب سے آئے ہیں اللہ نے اسے کعبہ بنا دی ہے۔ اور عزیزو دیکھو یہی ہے عباس کی وفا کو جو دنیا میں مشہور ہے۔ عباس یہ تو کہہ سکتے تھے
کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کیونکہ عباس اور مولا حسین کے ایک ہی بابا ہیں مولا علی، لیکن عباس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ عباس اتنے مجمع کے درمیان فرماتے کہ میرے بابا کی آمد کی وجہ سے اللہ نے اس کعبہ کو شرف بخشا ہے، بلکہ عباس کی وفا کا یہی تقاضا تھا کہ عباس نے فرمایا کہ اے لوگو، اس کعبہ کو اللہ نے حسین کے بابا سے فضیلت بخشی ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد وآل محمد۔ چلا یہ قافلہ 28 رجب کو، اور محترم عزادارو، جہاں بھی یہ قافلہ رکتا، کہیں جناب قاسم خیمہ لگایا کرتے تھے کسی ہستی کا، کہیں جناب علی اکبر خیمہ لگایا کرتے تھے کسی ہستی کا، لیکن جہاں بھی قیام فرمایا ہے اس قافلے نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خیمہ ہمیشہ جناب عباس ہی لگایا کرتے تھے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ اتنا بڑا خیمہ لگایا کرتے تھے کہ بی بی زینب سواری کے ساتھ اس خیمے میں اندر داخل ہوتی، وہیں سواری سے اترتی، جب واپس جانا ہوتا کہیں تو دوبارہ سواری داخل کی جاتی اور بی بی خیمے کے اندر سوار ہوتی۔ میں کہوں گا مولا عباس، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا بڑا خیمہ لگاتے ہیں؟ تو عباس ضرور جواب دیں گے، پڑھنے والے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زینب کے قد پر بھی کسی کی نظر پڑے۔ میں قربان جاؤں مولا عباس، اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی جب شام غریبہ ہوگی، بی بی کے سر پر چادر نہیں تھی۔ اور پہنچا یہ قافلہ 2 محرم کو، 7 محرم کو پانی بند ہوا، آیا عاشور کا روز۔ مولا عباس سن رہے تھے العطش العطش، پیاس کی صدائیں کو، آئے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، بھیا حسین، آقا حسین، مجھ سے آپ کے بچوں کی العطش کی صدائیں دیکھی نہیں جاتی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کے بچوں کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ ملی اجازت، آئے ہیں خیمے میں، لی جناب سکینہ سے مخش۔ مختصر کرتا ہوں عزیزو، وقت پورا ہو چکا ہے میرا۔ بڑے ہیں پانی لینے کے لیے، اور جب محترم عزادارو، جو بھی ہستی، جو بھی شہزادہ اس خیام سے اجازت لے کر چلا ہے، جب جناب علی اکبر چلے ہیں تو کوئی بی بی صدا کر رہی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ۔ جب جناب قاسم چلے ہیں تو کوئی ہستی بیان کر رہی تھی، واہ حسنہ واہ قاسمہ۔ لیکن عزیزو، جب مولا عباس چلے ہیں نا تو کوئی ہستی بیان کر رہی تھی، واہ عباسہ واہ حجابہ۔ اور عزیزو، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں جب جایا کرتے تھے مولا عباس کی زیارت کے لیے، جہاں ایک مخصوص زیارت نامہ ہے، اس زیارت نامہ کو پڑھنے سے پہلے مولا ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جو 2 جملے فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پر سلام ہو۔ اور عزیزو، دوسرا جملہ فرمایا کرتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے تجھ پر میرا سلام ہو۔ آئے ہیں عباس، یزیدوں کے لشکر کو فنار کرتے ہوئے دریا پر قبضہ کیا، اور بزرگ تشریف فرما ہو۔ آؤ 21 ماہ رمضان کا دن تھا، سب کو جب وصیت کر چکے تو بی بی ام البنین فرماتی ہیں، یا امیر المومنین، کیا میرے عباس کو وصیت نہیں کریں گے؟ کہا بلاؤ میرے بیٹا عباس کو۔ بلایا گیا، آئے ہیں مولا عباس، بازو میں بازو ڈالے، روایت میں الفاظ تھے عزیزو، اتنا گریہ کیا کہ مولا کی ریش مبارک تر ہوگی، اور رو کر فرمایا، بیٹا عباس، یوم عاشور ہوگا، تو میری طرف سے حسین پر قربان ہونا، تیرا دریا پر قبضہ ہوگا عباس، تیرے ہاتھوں میں پانی ہوگا، لیکن عباس مجھ سے وعدہ کر، تو نے اس دریا کا تب تک پانی نہیں پینا جب تک تیرا آقا حسین پانی نہ پی لے۔ اب آئے ہیں عباس، اٹھایا ہاتھوں میں پانی، نجف کی طرف منہ کر کر فرماتے ہیں،
بابا دیکھیے میرے ہاتھ میں پانی ہے لیکن میں اپنا وعدہ بھولا نہیں ہوں، تب تک پانی نہ پیوں گا جب تک میرا آقا حسین پانی نہ پی لے۔ پانی بھرا، سوار ہوئے گھوڑے پر چلے، دایاں بازو بھی ہوا شہید، بایاں بازو بھی شہید ہوا۔ اتنے میں عباس دعا کر رہے تھے، بار الہ فقط ایک دعا ہے کہ یہ میں پانی حسین کی اولاد تک پہنچا دوں۔ اب عمر سعد نے حکم دیا کہ عباس پر تیروں کی بارش کرو۔ تیروں کی بارش ہونی تھی، آیا ایک تیر عباس کی مشک میں لگا، اب عباس نے اپنی آس کو چھوڑ دیا، دوسرا تیر مولا عباس کی آنکھ میں آ کر لگا۔ آنکھ میں لگنا تھا نا عزادارو، بازو تو نہیں تھے، عباس جھکے ہیں، اپنے زانووں کے ذریعے اپنی آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک ظالم نے گرز کا وار کیا، مولا اپنی زین پر سنبھل نہ سکے، گرتے گرتے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے آقا حسین مجھ عباس کا سلام ہو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔